إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اس کو مغرب سے نکال دے، تب وہ منکر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مائۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل۔ یا جیسے وہ شخص جس کا گزر ایک ایسی بستی پر سے ہو جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی پڑی تھی، اس نے کہا اللہ کس طرح اس بستی کو ہلاک ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ پس اللہ نے 100 برس تک کے لیے اسے موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم 100 برس رہے، اب تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی نہیں ہیں، وہ ذرا دیکھو اپنے گدھے کو تاکہ ہم تم لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کو بھی دیکھو کہ کس طرح ہم ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب ان پر واضح ہو گیا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے رب مجھ کو دکھائیے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے کہا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مگر صرف اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا کہ تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان میں سے ہر ایک کے کچھ حصے کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو انبتت 7 سنابل فی کل سنبلات 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا، خیر من صدقات یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ستایا ہو اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون۔ اے ایمان والو، احسان رکھ کر اور ستا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو،
اس انسان کی طرح جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، بس ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو اور جس پر زور کی بارش پڑے اور اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اپنی کمائی کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ منکر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَسَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے آپ میں مضبوطی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو کہ اس پر زور کی بارش پڑے تو وہ 2 گنا پھل دے، اور اگر بارش زور کی نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایود، کیا تم میں سے کوئی احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر واللہ ذریۃ ضعفاء اصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں سے ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور بوڑھا ہو جائے گا اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، بس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ خرچ کرو عمدہ چیزوں کو اپنی کمائی میں سے، اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور خراب چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے آنکھیں پھیر لو اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش کا، اپنے اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولی الالباب، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، جس کو حکمت ملی اس کو یقیناً بہت بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا جو منت تم مانتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان، اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر، تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی، ان کو ہدایت پر لانا آپ کے ذمے نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اپنے ہی لیے کرو گے، اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا دے دیا جائے گا۔ الیکم وانتم لا تظلمون، اور تمہارے لیے اس میں کمی نہ کی جائے گی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفوهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہوں، زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف آدمی ان کو مالدار خیال کرتا ہے، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے، اور جو کچھ مال تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذین ینفقون، جو لوگ اپنے مالوں کو اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، رات اور دن میں چھپ چھپا کر اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام۔ ربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی وہ باز آ گیا تو وہ جو کچھ لے چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر جو شخص پھر وہی کرے تو وہی لوگ دوست کی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا کہ ناشکروں کو، گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوۃ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر کوئی شخص نیک تنگی میں ہے تو اس کے لیے آسانی تک مہلت دو، اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا پورا مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب، اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کو بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل
یملہ فلیملل ولیہ بالعدل، تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا اللہ نے اس کو سکھایا اسی طرح اس کو چاہیے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس پر حق آتا ہے، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق نکلتا ہے نہ سمجھ ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کا ذمہ دار انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ امْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَامُ، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے ہے، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری عورت کو یاد دلا، گواہ انکار نہ کرے جب وہ بلائے جائیں، اور معاملے کی مدت لکھنے میں سستی نہ کرو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے۔ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم شبہ میں نہ پڑ جاؤ، لیکن اگر کوئی سود ہاتھوں میں ہاتھ ہو، اگر کوئی سودا ہاتھوں ہاتھ ہو جس کام کا تم آپس میں لین دین کیا کرتے ہو، تو تم پر کوئی الزام نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، مگر جب یہ سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو سکھاتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھنے کی چیزیں قبضے میں دے دی جائیں، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتے ہو تو چاہیے کہ جس پر اعتبار کیا گیا ہو امانت کو ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اگر گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے۔ فی الارض وَإِن تُبْتُم مَّا فِی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُم بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَن یشاء وَیُعَذِّبُ مَن یشاء وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر، اور جو زمین میں ہے تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کر دیا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ لا نفرق، رسول ایمان لائے ہیں اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں، سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہم اس کے بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور فرما برداری کی، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اور اے ہمارے پیارے رب لوٹنا تو آپ ہی کی طرف ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا
ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ۔ اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی اس کو ملے گا وہی جو اس نے کمایا، اور اس پر پڑے گا وہی جو اس نے کیا۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، ہمیں نہ پکڑیں اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈالیے جس طرح آپ نے بوجھ ڈالا تھا علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہم سے اگلے لوگوں پر اے ہمارے پیارے رب ہم سے وہ نہ اٹھوائیو جس کی طاقت ہم کو نہیں ہے، اور درگزر فرمائیے ہم سے اور ہم کو بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے کار ساز ہیں، بس انکار کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے۔